ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام یا اللہ سے جو ہماری شہر سے زیادہ قریب ہے۔ محترم ناظرین و کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس آپ نے ایک کٹوری آٹا لے کر اس پر یہ عمل کر لینا ہے، اس کے بعد اس ایک کٹوری آٹے کو آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، ایک کٹوری آٹے کا صدقہ کرتے ساتھ ہی آپ اپنی کھلی آنکھوں سے معجزات ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، آپ کے اوپر رزق اور دولت کی بارش ہونے لگے گی۔ ایک کٹوری آٹے کا یہ عمل 100% مستند ہے، لیکن آپ نے ہمارے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو عمل کے حوالے سے کوئی ضروری بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کرا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر لیں۔ تو میرے بھائیوں، اس عمل کی اگر آپ لوگوں کو خاص اجازت چاہیے تو آپ لوگوں نے ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھ لینی ہے۔ اس کے بعد ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ کے اندر اپنا نام بھی لکھ دینا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ نے آٹے اور چاول کے اناج پر تو بے شمار عمل کیے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، دوسری جتنی بھی آپ نے کھانے پینے والی اشیاء، ان کا بے شمار اجناس میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اناج میں اجناس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ برکت رکھی ہے۔ آٹا ہر گھر میں ہی موجود ہوتا ہے، پھر چاہے وہ امیر شخص کا گھر ہو یا غریب شخص کا گھر ہو۔ آپ کے سامنے دنیا بھر کے میوے جات رکھ دیے جائے یا پھر بھنا ہوا گوشت ہی کیوں نہ رکھ دیا جائے، ان تمام چیزوں کو کھانے کے لیے آپ لوگوں کے پاس آٹا لازمی ہوگا، کیونکہ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ کی بھوک تب مٹے گی جب آپ آٹے سے بنی ہوئی روٹی کھائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر چاہے وہ کروڑ پتی کا گھر ہو یا پھر کسی غریب شخص کا گھر ہو، روزانہ اس کے گھر میں آٹا لازمی استعمال ہوتا ہے۔ آٹا ہر ایک گھر میں موجود بھی ہوتا ہے، لیکن آپ صرف ایک کٹوری آٹا لے کر اس عمل کو کر لیں تو یقین کریں اس کے بعد ایک کٹوری آٹے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق صدقہ کر دیں تو یقین مانے آپ کی قسمت حالات ایسے بدلیں گے کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے ساتھ ایسا معجزہ ہوگا، آپ لوگ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ آٹے کو صدقہ کر دینے کے بعد آپ کے رزق اور دولت کے جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ ان سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ پر اور آپ کے گھر پر رزق اور دولت کی بارش ہونے لگے گی۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کاروبار میں اتنی زیادہ برکت دیکھیں گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ کل تک تو جو دکان ہزاروں میں کماتی تھی آج وہ لاکھوں میں کمانے لگی ہے۔ اس طرح اگر آپ لوگ نوکری کرتے ہیں تو نوکریوں میں آپ کی ترقی ہو جائے گی، یا اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کریں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ مجھے یہاں سے بھی پیسہ مل سکتا ہے، کیونکہ ان اسباب کے بارے میں نہ تو آپ نے کبھی سوچا ہوگا اور نہ ہی کبھی آپ کے گمان میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق اور دولت ایسا عطا فرمائیں گے کہ ایک کٹوری آٹے کے صدقے کا یہ عمل عام غذائی اور عام عملیات کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور ہے اور بہت ہی جلد آپ کے گھر سے ہر قسم کے رزق کی تنگی اور بے برکتی کو ختم کر دے گا اور آپ کو دولت مند بنا دے گا۔ کیونکہ پیارے بہن بھائیوں، یہ صدقہ کا عمل ہے اور اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ صدقے کا کوئی بھی عمل دوسرے وظائف اور دوسرے عملیات کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور اور تیزی سے کام دکھانے والا ہوتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے ایک کٹوری آٹے کے اس عمل کو کرنا کیسے ہے اور عمل کو کرتے وقت کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ایک کٹوری آٹے کے اس عمل کو گھر کی خواتین بھی کر سکتی ہیں اور گھر میں کوئی دوسرا مرد بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ تو عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے باورچی خانے میں جانا ہے یا جہاں کہیں بھی آپ نے آٹا رکھا ہوا ہو وہاں سے آپ لوگ آٹے کو اٹھا لیں۔ گھر بھر گندم ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن آپ لوگوں نے آٹے کو اٹھا لینا ہے۔ آپ نے اس آٹے میں سے ایک کٹوری آٹے کو لے لینا ہے۔ اب آپ نے کسی صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور اس ایک کٹوری آٹے کو اپنے ساتھ رکھ لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی کون سا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
वअला आलिहि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। उसके बाद 11 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, यानी कि अल्लाह तौबा इस्तगफार, अपने गुनाहों की आपने सिर्फ 11 बार ही कहना है अच्छे तरीके से और सच्चे दिल के साथ। अपने गुनाहों की आप लोगों ने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है। अपने किए गए गुनाहों पर आप लोगों ने शर्मिंदा होते हुए इस ना सिर्फ अमल को करना है और आप लोगों ने अल्लाह पाक के आगे निदामत भी करनी है। और हमारा रिज़्क भी यकीन करें इसी बताए गए तरीके से बहुत ज़्यादा बरकत वाला हो जाएगा। फिर आप लोगों ने उसके बाद क्या करना है, अस्तगफिरुल्लाह आपने पढ़ लिया। उसके बाद 11 बार ही या रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू आप लोगों ने पढ़ लेना है। और 11 बार पढ़ने के बाद, यानी कि 11 बार आप लोगों ने या रज़्ज़ाकू पढ़ लिया। उसके बाद आप लोगों ने अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर उम्मीद रखते हुए और फिर दूसरे अल्लाह पाक का जो सिफाती नाम है आप लोगों ने उसको पढ़ लेना है। वो कितनी बार पढ़ना है, वो भी आप लोगों ने 11 बार ही पढ़ लेना है। वो कौन सा नाम है, अल्लाहुस्समद अल्लाहुस्समद अल्लाहुस्समद, अल्लाह बेनियाज है। इसको आप लोगों ने 11 मरतबा पढ़ लेना है। 11 बार आप लोगों ने अल्लाहुस्समद पढ़ लिया, यानी कि अल्लाह बेनियाज है, आप लोगों ने इसको पढ़ लिया। उसके बाद फिर आप लोगों ने अल्लाह पाक का ये वाला सिफाती नाम या रहमानु या रहीमु या रहमानु या रहीमु, इसको आप लोगों ने 11 बार पढ़ लेना है, यानी कि ए रहम करने वाले, ए हम पर करम करने वाले, बख्शने वाले। इस नियत के साथ आप लोगों ने सिर्फ 11 मरतबा या रहमानु या रहीमु इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है। उसके बाद आप लोग प्यारे बहन भाइयों दोबारा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद यानी कि अमल आपका हो गया। उसके बाद आप लोग दम कर दें उस आटे पर, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने सूरतुल नास और सूरतुल कौसर, इन्ना आतईना कल कौसर, ये वाली सूरत माफ कीजिएगा, इसको आप लोगों ने पढ़ना है। इन्ना आतईना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, इस वाली सूरत को 129 मरतबा पढ़ लिएगा। लेकिन ये आप लोगों ने सदके का अमल करने के बाद पढ़नी है, यानी कि खैर व बरकत के लिए। वो जो आपका अमल था वो अमल और था, ये जो आपका अमल है ये अमल और है। तो आप लोगों ने उसके बाद फिर उस आटे का करना क्या है, उस आटे को आप लोगों ने कहीं पर भी सदका कर दें। सदके से मुराद ये कोई आपके घर गरीब घराना हो आपके इर्द गिर्द, उधर सदका कर दें। या फिर अगर आप लोग किसी कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनको भी आप लोग कर सकते हैं, कब्रिस्तान में डाल दें, साइड में डालिए, कहीं और नहीं डालिएगा, बेहुरमती हो, टांगों के नीचे ऐसा नहीं करिएगा, ऐसी जगह डालिएगा जहां पर उसकी हुर्मत का ख्याल हो। तो मेरे भाइयों इस तरीके से आप लोग इस अमल को करेंगे सच्चे दिल के साथ, और उसके बाद फिर दुआ मांगेंगे अल्लाह की हुजूर। जो आपकी हाजतें हैं उन सब के लिए आप लोग दुआ मांगेंगे एक अच्छे अंदाज में रोते हुए। तो मेरे भाइयों इस अमल को करने से आपकी बेशुमार के आपको फायदे हासिल होंगे, और इस महीने में करेंगे तो ज्यादा आपको फायदे हासिल होंगे। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।